بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازہ بند کرتے ہیں وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ وَخَيْرُ نَاصِرٍ قال امام علیہ السلام اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الى قلبک فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من احب۔ امام صادق علیہ السلام سے بلکہ امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے اندر خیر ہے یا نہیں، تمہارے اندر اچھائی ہے یا نہیں، اگر تم اچھائی معلوم کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اچھے ہو یا نہیں، تو فانظر الی قلبک، اپنے دل کی طرف دیکھو، نگاہ کرو اور دیکھو تمہارا دل کیا کرتا ہے۔ فَإِن كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طاعة اللَّهِ، اگر تمہارا دل اہل اطاعت، جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے تمہارا دل، اور معصیت کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے تمہارا دل، تو سمجھ لو ففیک خیر، تو تمہارے اندر اچھائی ہے، نیکی ہے، اور اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اس صورت میں۔ اور اگر تمہارا دل جو ہے وہ اطاعت، خدا کی اطاعت کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور معصیت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو سمجھ لو تمہارے اندر خیر نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، اور اللہ بھی اس صورت میں پھر تم سے بغض رکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اسی کے ساتھ وہ قیامت کے دن محشور ہوگا۔ مثلا کہنے کا مطلب اگر ایک انسان کسی پتھر کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ پتھر اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گویا کہ اس حدیث کے اندر امام ہمیں معیار دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے، کن سے محبت نہیں کرنی چاہیے، کن سے دوستی رکھنی چاہیے، کن سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ لوگ کہ جو اہل اطاعت ہیں، خدا کی اطاعت کرتے ہیں، خدا کی بندگی کرتے ہیں، ہمیں ان سے دوستی کرنی چاہیے، ان کی نسبت ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ اہل گناہ ہیں، پتہ ہے یہ گناہ کرتا ہے، گانے سنتا ہے، نامحرموں سے اس کے تعلقات ہیں، اور نہ جانے ایک وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے دوستی نہ کریں، اس کو نہ چاہیں، بلکہ اس سے نفرت کریں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی آپ جوانی کے دہلیز پہ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ جوان ہو چکے ہیں، اس عمر میں معمولاً عشق جلدی لگ جاتا ہے، عشق اور محبت
یا کچھ عرصے کے بعد، تو معمولاً ہم ایسی خواتینوں کو انتخاب کرتے ہیں کہ جو بے پردہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جتنی بے پردہ ہوتی ہیں، جتنی وہ فیشن کرتی ہیں، جتنا وہ اپنے بال دکھاتی ہیں، جتنا وہ اپنے چہرے کا میک اپ، اتنا ہمارے دل لگی لگ جاتی ہے، ان سے دل نشین ہوتی ہے، اور ہم ان سے جو ہے محبت کرتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں. لیکن ان کی نسبت جو با پردہ خواتینیں ہوتی ہیں، جو مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی ہے، اور ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، نخرے ہیں اس کو، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ہمارے یہاں معیار بالکل الٹا ہے. ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے کہ جو خدا کی راہ میں اطاعت کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، دوست رکھنا چاہیے کہ جو خدا کی راہ میں معصیت کرتے ہیں، خدا کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اپنے دوستوں میں بھی ہم ایسے دوستوں کا انتخاب کریں کہ جو اہل معصیت نہ ہوں، یعنی گنہگار. معصیت یعنی وہی گنہگار، یعنی گنہگار لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جو خدا کی راہ میں اطاعت گزار ہیں. مثلا ایسے دوست ہوں کہ جو نماز پڑھنے کے عادی ہوں، اچھی گفتگو کرتے ہوں، اور دوسرے جو ہے وہ جو اچھے کام ہیں وہ انجام دیتے ہوں. جبکہ ہمیں ایسے لوگ کم پسند آتے ہیں. 5 وقت کا جو نمازی دوست ہو اور اچھی اچھی باتیں بتاتا ہو اور بری چیزوں سے روکتا ہو تو وہ ہمیں پسند نہیں آتا. معمولاً ایسا ہے نا، آپ کو ایک دوست ہے، آپ کو کہتے ہیں یار، آپ اس کو کہتے ہیں چلو بھائی آج سینما دیکھنے چلتے ہیں، یا سینما پہ کوئی، وہ کہتے ہیں نہیں یار اچھی چیز نہیں ہے، آپ کو برا لگتا ہے. یا مثلا آپ دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی خاتون گزرتی ہے اور دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو دوسرا آگے روکتا ہے، یار چھوڑو یار، نامحرم ہے، نہیں دیکھو، حرام کام ہے. تو وہ کہتے ہیں یار تم تو بڑے نیک نمازی بن رہے ہو اور جو ہے بڑے پاک دامن بن رہے ہو، یہ وہ. تو ایسے لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، اس سے دوستی نہیں کرو، یہ خشک آدمی ہے، جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے، جب دیکھو منع کرتا رہتا ہے، جب دیکھو ان چیزوں سے، جب دیکھو بیٹھے رہیں تو وہ کہتا ہے کہ چلے نماز پڑھیں. یار اس کی عادتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، دفع کرو اس کو، دوستی نہیں کرتے اس کے ساتھ، ختم کرو. لیکن ایک ہے کہ جو کہتے ہیں آؤ گپے ماریں، آؤ کھیلنے چلیں، آؤ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ جو ہے وہ کسی پارک میں چلیں اور فلاں کام کریں، وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. چلیں بائک نکالیں، بائک پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑا شو بازی کرتے ہیں اور جا کے شرارت. بہرحال تو یہ ہے کہ اگر ہمیں خدا کی محبت چاہیے تو اچھے لوگوں سے ہم محبت کریں، اور اگر ہمیں خدا کی دشمنی چاہیے، خدا کا بغض چاہیے، تو پھر ہم جو ہے وہ پھر برے لوگوں سے دوستی رکھیں گے. تو بس لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی دوستی ملے، خدا کی محبت ملے، تو ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ برے لوگوں کے ساتھ. درود پڑھیے محمد آل محمد کی ذات پر. اگلا سوال لکھیں جو آپ کو لکھنا ہے، پین نکالیں اور لکھیں کاپی پہ اپنے اس کتاب کے اوپر ہی. کیا ہوا؟ سوال کا وقت آیا اور جی لکھیں، سوال لکھیں. جی یاد کر لیں گے آپ لوگ. ایک سوال میرے خیال میں یہ تھا، امام کی شرائط، امام کی ضروری شرائط کون سی ہیں، اس کو بیان کریں.
امام کے لیے ضروری شرائط کون سی ہیں بیان کریں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے انتخاب کے طریقے پر کیا رد موجود ہے، یعنی کیا اعتراض آپ دوسرے لفظوں میں لکھیں اعتراض موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اجماع کے ذریعے سے یا شورا کے ذریعے سے امام کو انتخاب کرتے ہیں اس پر ہم شیعوں کا کیا اعتراض ہے. وہ یہ دو جو ہے وہ بس کسی نے تصویر لے لی ہے نا تو وہ گروپ پہ بھیج دیں. آپ نے لے لیا تصویر تو یہ گروپ پہ سینڈ کر دیں. کھولیں صفحہ نمبر 64 نمبر. اچھا جو لکھ رہے ہیں لکھ لیں. چلیں اس کو بعد میں لکھ لیجئے گا، ابھی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 64 کھولا ہے سب نے؟ آپ دونوں کی کتابیں کہاں ہیں جی؟ اچھا، اور آپ کی کس دوست کے پاس؟ تو ایک دوسرے کے پاس کتابیں کیوں رکھتے ہیں آپ؟ آپ کی کتاب تو آپ کیسے کتاب کے بغیر کیسے پڑھا جائے گا؟ اہل سنت کے انتخاب کے طریقے پر کیا اعتراض موجود ہے، رد یا اعتراض؟ وہ اس کو موٹا دیں، آپ جو ہے وہ اعتراض سمجھیں کہ کیا اعتراض موجود ہے ان کے اوپر. صحیح. آپ ایسا کریں، آپ یہ پکڑیں کتاب، یہ لیں. ثقلین صاحب اس کو پڑھیں آپ. سکسٹی 64 سے توجہ سے سنیں. جو کام مسجد میں حرام ہے، مسجد کو نجس کرنا، مسجد کو سونے سے مزین کرنا، مزین کرنا در صورت میں کہ اسراف شمار ہو. اسراف. تیسرا مسجد کی حرمت اور شان کے خلاف کام انجام دینا. 14 کفار کا مسجد میں داخل ہونا. 5واں مسجد کو خراب کرنا. اور 6واں مسجد کے وقت کی کیفیت کے برخلاف عمل کرنا. صحیح. یہ اب یہاں جو ہے وہ کتنی چیزیں بتا رہے ہیں؟ 6 چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو مسجد کے اندر حرام شمار ہوتی ہیں. پہلی چیز کہ اگر ہم مسجد کو نجس کرتے ہیں، مثلا فرض کریں خون وہاں پھینکتے ہیں یا کوئی نجاست پھینکتے ہیں، نہیں پوری نہیں، بس جو بھی مسجد کی حد ہے، جو بھی مسجد شمار ہوتی ہے اس میں کہیں بھی آپ اگر کوئی نجاست پھینکتے ہیں یا خون جیسے مثلا، تو یہ کام کرنا حرام ہے. دوسری چیز مسجد کو سونے سے مزین کرنا. مثلا فرض کریں آپ مسجد کی دیواریں یا اس کے مینارے فرض کریں آپ سونے کے بناتے ہیں، تو یہ کام کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے.
تیسری چیز مسجد کی حرمت اور شان کے خلاف کوئی کام انجام دینا وہاں، ٹھیک ہے، مثلا فرض کریں موسیقی چلا دیں وہاں آپ، یا مثلا وہاں جا کے جو ہے نا کوئی موسیقی کا پروگرام رکھ دیں یا مقابلہ رکھ دیں جو مسجد کی شان نہیں ہے، یا مثلا کوئی تاش کھیلنا شروع کر دے اس کے اندر، کوئی جو ہے مثلا فرض کرنا مسجد کے اندر کوئی گیم کھیلنا شروع کر دے جو مسجد کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ کفار کا مسجد میں داخل ہونا، کفار چاہے جیسے بھی ہوں، جس طرح بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، ان کا مسجد میں داخل ہونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مسجد کو خراب کرنا، یہ خراب کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں مثلا مٹی وغیرہ پھینکنا یا کچرا پھینکنا، نہیں، خراب کرنا یہاں مراد فارسی کا لفظ ہے، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، یعنی مسجد کو توڑ پھوڑ دینا، یعنی اس کو منہدم کر دینا، ٹھیک ہے نا، ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کی آپ دیوار توڑ رہے ہیں، اس کی چھت توڑ رہے ہیں، اس کی کھڑکیاں توڑ رہے ہیں، تو یہ مسجد کو توڑنا، اس کو ختم کرنا، نابود کرنا مسجد کو، یہ بھی حرام ہے۔ چھٹی چیز مسجد کے وقف کی کیفیت کے مطابق کے خلاف عمل کرنا، مثلا کسی نے مسجد کو مثلا نماز کے لیے وقف کیا ہے اور کسی چیز کی بھی اجازت نہیں دی، تو اگر آپ وہاں جا کے درس دیتے ہیں فرض کریں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تبلیغات وغیرہ کا، لیکن اجازت آپ کو فقط نماز کی تھی اور نماز کے لیے وقف ہوا تھا، تو یہ کام کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ وقف جو ہے ان چیزوں کے لیے کیا گیا ہے کہ بھئی درس دیا جا سکتا ہے وہاں اور دوسرے کام بھی کیے جا سکتے ہیں جو اسلام کی خاطر ہوں، اسلام کی ترقی کے لیے ہوں، اسلام کے پھیلانے کے لیے کام ہوں، تو اگر وقف اس چیزوں کے لیے کیا گیا ہو تو پھر ان کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں کہ جو مسجد کے اندر انجام دینا کہتے ہیں حرام ہے، تو ہر ایک کے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں بیان کرنا۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے وہ مسجد کو نجس کرنا۔ کہتے ہیں کہ مسجد کی زمین 1، چھت 2، دیوار 3 اور بالائی حصہ یعنی چھت کا حصہ جو ہے اوپر والا، چھت کے اوپر والا حصہ، یا اندر مسجد کے اندر جو ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے حصہ، ان کو نجس کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر نجس ہو جائے، فرض کریں اگر نجس کر دیتے ہیں ہم، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فوراً ہے واجب کریں، ہاں فوراً یہ ہے کہ اس کو ہم پاک کریں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مسجد غصبی ہو یا خراب اور منہدم ہو جائے، غصبی ہو یعنی کسی شخص نے کوئی مسجد چھین لی کسی سے زبردستی، ٹھیک ہے، یا کسی حادثے کی وجہ، جی نہیں غصبی جگہ والی وہ ختم ہو گئی، بتا بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے آ کے مسجد غصب کر لی کسی سے، ایک جگہ ایک منطقے میں ایک علاقے میں بنی ہوئی تھی، کوئی آیا اور مسجد کو غصب کر لیا، اس نے اپنے انڈر میں لے لیا، یا مسجد جو ہے وہ ٹوٹ گئی ایک زلزلے کی وجہ سے، کسی وجہ سے منہدم ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری عمارت بنا دی گئی، ٹھیک ہے، ایک دوسری عمارت کھڑی کر دی گئی، یا یہ 3، یا منہدم ہونے کی وجہ سے اس کے آثار مٹ چکے ہیں، اس طرح وہ خراب ہوئی ہے مسجد، اس طرح ٹوٹی ہے، اب جو ہے وہ کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے مسجد کا، اس کے آثار جو تھے مسجد کے وہ ختم ہو گئے، تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اور اس کی تعمیر نو کی کوئی امید نہیں ہے، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ کوئی دوبارہ اس کو مسجد یہاں بنائے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ ان تمام صورتوں میں، غصبی ہونے کی صورت میں، یا مسجد ٹوٹ گئی ہے منہدم ہو گئی یہ، یا تیسری چیز کہ وہاں مسجد کے کوئی دوسری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے ٹوٹنے کے بعد، اور پھر ابھی یہ بھی امید نہیں ہے کہ دوبارہ وہاں کوئی مسجد بنائے، ان تمام صورتوں میں مثلا جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ دوبارہ بنانے کی امید کیسے نہیں ہو سکتی؟ جیسے مثلا وہاں کی آبادی نقل مکانی کر لے، وہاں چھوڑ کے چلے آئے، مثلا کچھ عرصہ کچھ لوگ رہتے ہوں کسی گاؤں میں، مسجد بنائی ہو، مسجد ٹوٹ گئی منہدم ہو گئی، وہ لوگ بھی چلے آئے اور کسی نے نہیں بنائی، وہاں ویسے کی ویسی رہی اور مسجد کے آثار بھی ختم ہو گئے، تو پھر کہتے ہیں اس کو پھر نجس کرنا حرام نہیں ہے اگر اس کے اوپر مسجد کے آثار نہ ہوں تو، لیکن اگر مسجد کے آثار ہیں، مثلا فقط چھت ٹوٹی ہے یا کچھ دیوار آدھی گری ہے لیکن ابھی تک مسجد کا حکم رکھتی ہے، تو پھر اس کو نجس کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو پس قانون کلی اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں عام سی بات سمجھنے کے لیے کہ جب تک جو چیز مسجد ہے، جب تک اس کے اوپر مسجد کا ٹائٹل ہے، اس کو نجس کرنا جائز نہیں ہے، جیسے ہی وہ مسجد کے حکم سے نکلی، عنوان سے، ٹائٹل سے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہم اس کو نجس
نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ تھا مسجد کو سونے سے مزین کرنا، اس صورت میں کہ وہ اسراف شمار ہو۔ اگر تھوڑا بہت آپ سونا لگاتے ہو، خوبصورتی اس حد تک ہے کہ آپ کا وہ اسراف نہیں شمار ہوتا، مثلا ضائع نہیں ہوتا حساب، مثلا آپ کو یہ آگے کہ بھائی یہ تو آپ نے خامخواہ کا خرچ کیا ہے، خامخواہ جو ہے آپ نے پیسے لگائے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس صورت میں ہے۔ لیکن اگر اسراف شمار نہیں ہوتا، اضافی خرچہ شمار نہیں ہوتا، اور تھوڑا بہت اس پہ آپ نے سونا لگایا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر زیادہ لگا دیا اور اسراف شمار ہو رہا ہے، یعنی گویا کہ آپ نے سونے کو ضائع کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ کام حرام ہے۔ مسجد کو سونے سے مزین کرنا اگر اسراف شمار ہو تو حرام ہے، اگر اسراف شمار نہ ہو تو پھر حرام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی مکروہ ہے۔ مگر اگر اسراف شمار نہیں بھی ہوتا، پھر بھی آپ اگر مسجد کو سونا لگاتے ہو اس کی دیواروں پہ یا کچھ جگہ، تو یہ مکروہ کام ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسراف ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حرام شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں مسجد کی شان اور حرمت کے خلاف کام انجام دینا۔ مسجد کی شان، مقام اور منزلت کی رعایت کرنا واجب ہے، اور ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جو مسجد کی شان اور منزلت کے خلاف ہوں۔ لہٰذا مسجد گردش کی مشق کی جگہ نہیں ہے۔ مثلا کچھ کام ایسے کہ جو مسجد کی شان کے خلاف ہوں، وہ ہمیں انجام نہیں دینا چاہیے۔ اس میں سے پہلا مورد کیا ہے؟ ورزش کرنا۔ کوئی آئے اور مسجد کے اندر ورزش کرنا شروع کر دے، ورزش کی مشق کرے، پریکٹس کرے اس کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ موسیقی نشر کرنا مسجد کی حرمت کے منافی ہو جو حرام ہے، چاہے جائز موسیقی کیوں نہ ہو۔ ہاں، موسیقی کہتے ہیں حرمت کا مطلب یعنی وہ احترام۔ اگر آپ ایک موسیقی نشر کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں مسجد کے اندر، اور وہ موسیقی بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے وہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے، مسجد کا احترام اسے کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم موسیقی چلائیں، جائز موسیقی ہو، ٹھیک ہے، جس میں جائز موسیقی کون سی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ آپ کو فرض کریں کہ اس میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ ایسی موسیقی کہ جو آپ کے جسم میں حرکت، جو آپ کو مطرب اور فرض کریں کہ غافل نہ کر دے۔ آپ نے دیکھا نا بعض اوقات جیسے میوزک چلتا ہے ہمارے ہاتھ پاؤں ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی موسیقی نہ ہو، بلکہ ایسی موسیقی ہو کہ جس میں عرفانی اشعار ہوں، ایسے اشعار جو خدا کی طرف لے جائیں، جیسے قوالی ہوتی ہے، تو ان مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر جائز موسیقی بھی ہے، لیکن اگر وہ مسجد کے احترام کے مخالف ہیں، اس سے مسجد کا احترام ختم ہوتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں موسیقی نشر نہیں کرنی، وہاں موسیقی نہیں چلانی۔ یہ دوسرا مورد۔ تیسرا مورد کیا ہے؟ ہاں، وہ ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ اس کا شروع ہو رہا ہے۔ جی آپ پڑھیں آگے سے چوتھے مورد کو۔ نہیں ہے، چاہے چاہے مسجد الحرام ہو، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر کا مسجد میں داخل ہونا ہر حالت میں، ہر صورت میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اب چاہے وہ اس کی جو ہے وہ بعض اوقات خدا آپ کو نصیب کرے ایران کی زیارت، اصفہان شہر میں ایک قدیمی مسجد بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، شاید اس کا نام بھی یہی ہے، جامع مسجد ہے نام ہے اس کا، اور بہت پرانی ہے۔ اس کے اندر، مسجد کے اندر وہ پرانی نقاشی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، تصویریں اور ڈیزائن جو اس وقت ورکروں نے جو ہے مزدوروں نے ہاتھ سے بنائی تھی، اور وہ کاریگری بعض اوقات لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے جو دیواریں بنی ہوئی ہیں، اس کے جو ممبر بنے ہوئے ہیں، اس طرح کی، تو کہتے ہیں وہ کافر اگر یہ چیزیں دیکھنے بھی آئے مسجد کے اندر، تب بھی اس کے لیے آنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے آنے سے مسجد کی بے حرمتی بھی ہوتی ہو یا نہیں بھی ہوتی ہو،
مثلا ہم اگر یہ دیکھیں کہ کسی کافر کا آنا مسجد میں بے حرمتی نہیں ہوتی شمار، پھر بھی اس کا آنا جائز نہیں ہے۔ کلین یعنی ایسے کہیں گے کہ کسی بھی صورت میں کافر کی انٹری مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد الحرام ہو مسجد یا کوئی دوسری مسجد ہو، مسجد میں بھی فرق نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ بھئی مسجد الحرام میں شاید ان کا آنا جائز نہ ہو، دوسری مسجد میں آ سکتے ہیں، نہیں، ہر قسم کی مسجد میں ان کا آنا جائز نہیں ہے، ان کو روکا جائے کہ مسجد کے اندر ان کو داخل۔ جیسے باہر ملک میں ولی اعظم وغیرہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی مسجد میں آتے ہیں۔ اگر دیکھیں وہ اصل میں جو باہر ملک میں ہیں وہ کون ہیں؟ میرے خیال میں معمولاً مسیحی شمار ہوتے ہیں یا یہودی ہوتے ہیں۔ یہودی اور مسیح کافر نہیں کہلاتے، ابھی اہل کتاب ہیں وہ۔ کافر سے مراد یعنی جو بالکل خدا کا، خدا کے دین کا، خدا کے انبیاء کا ہر قسم سے کیا کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ مسجد کے آثار دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، قدیمی آثار جو ہیں، قدیمی جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، پھر بھی ان کے لیے آنا جائز نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ آپ پڑھیں، مورد مسجد کا خراب کرنا۔ جی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اس کی نیت خیر ہے اور سمجھے کہ وہ مسجد میں آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، تب وہ آ رہا ہے اور کلمہ شلمہ پڑھ رہا ہے تو اس پر وہ آکام۔ جی پانچواں مسجد کا خراب کرنا۔ مسجد کے کچھ حصے کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے، مگر ایسی مصلحت کی بنا پر کہ جس سے چشم پوشی ممکن نہ ہو، توجہ فرمائیں۔ مسجد کو خلاف کرنے سے جی یہاں ابھی رکیں، بس مسجد کا خراب کرنا، خراب کرنے کا مطلب وہی توڑنا وغیرہ، مسجد کو بالکل منہدم کرنا۔ پوری مسجد یا مسجد کے کچھ حصے کا خراب کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے نہیں کوئی کہے کہ میں آدھی دیوار توڑتا ہوں، مسجد تو نہیں توڑ رہا، تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسجد کی ایک اینٹ کو بھی اس کو توڑنا، اس کو خراب کرنا جو مسجد شمار ہوتی ہے اور صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک مصلحت آ جائے، مثلا فرض کریں کہ ابھی ہمیں مسجد کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی کچھ دیواریں توڑ کر ہم مسجد کی حدود کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ تاکہ لوگ زیادہ اس میں آئیں اور لوگوں کے لیے جگہ نہیں بنتی، تو اس مصلحت کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی مجبوری کے ہم دیوار یا کچھ بھی چیز مسجد کی توڑ نہیں سکتے، منہدم نہیں کر سکتے، خراب نہیں کر سکتے۔ کس کے لیے؟ ہاں اگر ریپلیس کرنے کے لیے، مثلا اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اور بڑی اس کی دیواریں بنانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آگے توجہ فرمائیں سے۔ مسجد کو خلاف کرنے سے اس کا مسجد توڑنا ختم نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر مسجد کے شرعی احکام لاگو ہوں گے، مگر یہ کہ کوئی مسجد خلاف ہاں یہاں تک رکھیں، مگر یہ تک، مگر سے پہلے کیا ہے، یعنی اگر کوئی مسجد توڑتا ہے اس کی دیواریں، چھت وغیرہ، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں اب مسجد ختم ہو گئی، نہیں، مسجد کا حکم اس کے اوپر ابھی بھی رہے گا، احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے، یعنی آپ پھر بھی اس کو نجس نہیں کر سکتے۔ اگر ایک مسجد جو ہے زلزلے کی وجہ سے گر گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے بالکل، اس کی چھت، زمین، اس کی جو ہے کیا نام ہے دیواریں زمین پہ آ کے گری ہیں، پھر بھی وہ مسجد کا حساب شمار ہوں گی، مگر یہ کہ کوئی مسجد خراب اور منہدم ہو گئی ہو اور اس کی جگہ کوئی دوسری، جی آگے، کوئی دوسری عمارت بنا دی گئی ہے، منہدم ہونے کی وجہ سے اس کے آثار منہدم ہو گئے ہیں، جی تعمیر کی بھی کوئی امید نہ ہو، لہٰذا وہ زمین جو مسجد کے چھت والے حصوں میں سے چھت والے حصوں میں سے ایک حصہ تھی، گورنمنٹ کے منصوبے کی وجہ سے سڑک کے راستے میں آ گئی، اور اضلاعی حالت میں خراب ہو گئی ہو، اگر اس کے ساتھ حالت پر پڑھنے کا احتمال ضعیف ہو تو پھر اس پر مسجد کی شرعی احکام لاگو ہوگی۔ ہاں بس یعنی گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسجد کا حکم کب ختم ہوگا، مسجد کا حکم کب ختم ہوگا، تب جب ایک مسجد منہدم ہو کر اس پر دوسری ایک تعمیر کھڑی کر دی جائے اور دوبارہ وہاں مسجد بنانے کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو، امکان نہ ہو۔ مثلا ایک مسجد ٹوٹی اور اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دی گئی، اب مسجد نہیں بنائیں گے وہاں دوبارہ، اب پھر وہ جو ہے مسجد شمار نہیں ہوگی، اب وہاں مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ مثلا جیسے انہوں نے کہا سٹی گورنمنٹ روڈ بنانے کی وجہ سے کچھ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ مسجد کا کچھ حصہ اس روڈ کے درمیان میں یا کسی جگہ میں آ جاتا ہے، تو انہوں نے مجبوراً اس کو توڑنا ہوتا ہے اضطراری حالت میں۔
اب وہاں دوبارہ مسجد نہیں بنے گی، مسجد کا کوئی حصہ آگے نہیں بڑھے گا، تو وہاں اس حد تک پھر وہ مسجد شمار نہیں ہوگی وہ حصہ، اب وہ پھر وہ سٹی گورنمنٹ کا حصہ بن گئی اور وہ مسجد سے خارج ہو گیا۔ لیکن جب تک دوسری عمارت نہیں بنتی اور جب تک یہ ایک احتمال ہے کہ شاید وہاں دوبارہ مسجد آباد کر دی جائے، تو پھر وہ مسجد کے ہی حکم میں رہے گی اور وہاں ہم پھر مسجد کے احکام لاگو کریں گے اور اس کو نجس نہیں کر سکتے۔ پس مسجد کے ختم ہونے کے لیے، مسجد کے عنوان کو ختم ہونے کے لیے ضروری کہ وہاں دوسری عمارت بنا دی جائے اور دوبارہ مسجد بنانے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ دوسری دفعہ خوب آگے چھٹا، مسجد کے وقف کی کیفیت کے برخلاف عمل کرنا۔ مسجد کے وقت کی کیفیت کے متعلق نہ اس میں تغیر و تبدل جائز نہیں، لہٰذا مسجد کے صحن ماحول سے جوانوں کی فکری، ثقافتی، عسکری تعلیم کے ذریعے ارتقاء کے لیے واضح کرنا صحن و ایمان کے وقت کی کیفیت سے مربوط ہے۔ البتہ امام جماعت اور انتظامیہ کے بارے میں رائے لینی واجب ہے۔ البتہ امام جماعت اور انتظامیہ کے تحت جوانوں کی مساجد میں جمع کرنا اور دینی کلاسیں لگانا مطلوب ہے۔ عسکری تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ ثقافتی، عسکری، انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، جوانوں کی فکری، ثقافتی، عسکری۔ کیا مطلب ہے عسکری کا؟ عسکری عربی کا لفظ ہے، لشکر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک آپ گروہ لشکر بنانا چاہ رہے ہیں ایسا کہ جو آپ کی فکر کے ہم ہانگ ہو، آپ کی فکر رکھتا ہو اور آپ کی ثقافت رکھتا ہو، مثلا فرض کریں کہ جیسے IAS والے انہوں نے کیا کیا، ایک لشکر بنایا ہے، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن والوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، بچوں کو اکٹھا کیا، ان کو تعلیم دی، ان کو فکر دی، ان کو ایک فرہنگ دی، ایک ثقافت دی۔ اور کہاں کیے انہوں نے پروگرام؟ فرض کریں مسجد میں کیے انہوں نے یہ سارے پروگرام، لیکن کہتے ہیں مسجد میں بھی تب کریں گے جب مسجد کی انتظامیہ سے انہوں نے اجازت لی ہو، تو اجازت کی صورت میں ہی ان کے لیے صحیح ہے کہ وہ یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ اور پھر اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنا اس چیز کے لیے کہ وہ دین اسلام کی خدمت کر سکیں، یہ کام مستحب ہے اور مطلوب ہے، یعنی طلب کیا گیا ہے، اس کو چاہا گیا ہے اس کام کو، کہ اگر ہم ایک انتظامیہ، ایک جماعت کے تحت کیا کریں، جوانوں کو مسجد میں اکٹھا کریں اور ایک تنظیم بنائیں، تو یہ کام اچھا کام ہے اور مستحب ہے، اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ یہ کہ مسجد کو کیا ہے، سینمائی فلم دکھانے کی جگہ میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد کس لیے ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، نہ کہ سینما کے لیے۔ پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو واضح ہے، اس پر کوئی حکم نہیں آئے گا۔ پتہ ہونے کی صورت میں مسجد، ہاں مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے سوال جو کیا پتہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہے، اور ہم جب تک مسجد کا پتہ ہے، مسجد ہے یا مسجد کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے، تب تک ہم یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک چیز بتا رہے ہیں کہ سینمائی فلم تو نہیں چلا سکتے، لیکن کوئی اسلامی فلم چلائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا مختار نامہ چلا لیں، یا جو ہے وہ امام علی کی جو فلم ہے، کیا نام ہے اس کا جی، امام علی کی کون سی فلم بنائی گئی ہے؟ نہیں، امام علی کے اوپر ایک فلم بنائی گئی، جیسے امام رضا پہ غریب توس کے نام سے بنائی گئی ہے، تو امام علی پر بھی بنائی گئی ہے، ایک نام دیے گیا ہے جی، ہاں تنہا ترین سفیر، وہ تو میرے خیال میں اس پر مسلم بن عقیل پہ بنائی گئی ہے۔ برحال ابھی حال میں دیکھ رہا تھا اس کی کچھ قسطیں، مجھے یاد نہیں پڑ رہا کیا نام تھا اس کا، لیکن اس طرح کی اسلامی فلمیں یہ خود بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ضرورت کے وقت اور مسجد کی پیش نمازی کی نگرانی میں، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کے وقت اور مسجد کی پیش نمازی کی نگرانی میں مفید اور معلوماتی، مذہبی اور انقلابی فلمیں دکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ مسجد کے اندر شہداء کی فلمیں دکھائیں، جو ایران میں شہداء شہید ہوئے ہیں، ان کی جو زندگی پر جو ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے وہ دکھائیں۔ اسی طریقے سے دوسری جو ہے انقلابی یا مذہبی یا معلومات کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ثقلین صاحب، کون سی فلمیں دکھا سکتے ہیں؟
بس ایسے ہی دکا لگا ہے. اور اسلامی فلم سے کیا مراد؟ اس سے بندے کو گائیڈ بھی ہندو کے اسلام میں ایسا ہوتا تھا. اور مطلب جیسے آپ بتا رہے ہیں امام علی کی فلم میں تو اس کو بتاتے تھے کہ امام علی کا رہن سہن کیسا تھا. تب یہاں انہوں نے کون سے لفظ دیے ہوئے ہیں ڈھونڈیں تو توجہ رکھیں اس پر. معلوماتی، مذہبی اور انقلابی فلمیں مثال طور پر. اس کے بعد مسجد کے وسائل. خوب آپ پڑھیں. آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ پڑھیں سکلندر دوبارہ. جیسے بجلی اور ایئر ایئر کنڈیشن وغیرہ کے مردوں کی فاتحہ کی مجلس وغیرہ میں استفادہ کرنا ان وسائل کے وقت و نظر کی کیفیت پر ہاں. اگر کوئی مسجد میں تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ایک حسینیہ، یہ ہم ایک حسینیہ امام بارگاہ کی بات کر رہے ہیں فرض کریں، اور وہاں جو اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے کہا یہ فقط مجلس وغیرہ کے لیے وقف کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم وہاں نماز جنازہ کے لیے اور لوگوں کی فاتحہ کے لیے پروگرام کروائیں، قرآن خوانی کروائیں، اگر وہ اس کے لیے موقوف نہیں ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر موقوف وقف کیے گئے ہوں اسی کاموں کے لیے کہ بھائی یہاں مجلسیں بھی ہوں، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی ہو، نماز میت بھی ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں مسجد کے اندر صحیح نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد کے وسائل جیسے بجلی اور ایئر کنڈیشن وغیرہ کو مردوں کی فاتحہ کی مجلس وغیرہ میں استفادہ کرنا ان وسائل کی وقف و نظر کی کیفیت پر موقوف ہے، کہ ہم بلا کر دیکھیں کہ وقف کس چیز کے لیے کیا گیا ہے، کس چیز کے لیے نظر کیا گیا ہے اس کو. اس کے بعد جو ہے وہ کون سا نمبر ہے، کیونکہ میرے پاس تصویر صحیح نہیں ہے، 4 کہ کارخانہ، کارگاہ وہی فارسی کا لفظ ہے کارگاہ اور کارخانہ وغیرہ کے لیے مسجد کی زمین کو کھودنا جائز نہیں ہے، چاہے مسجد کے اخراجات کو پورا کرنے ہی کے لیے ہی کیوں نہ ہو. مسجد ایک زمین ہے اور وہاں کھود کر شاید مٹی لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور کام، اور وہ پھر آگے سے کہہ رہے ہیں فیکٹری والے ہیں، کارخانے والے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو پیسے دیں گے وہ مسجد پہ آپ خرچ کریں، تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ کارخانے کے لیے مسجد کی زمین کو کھودنا جائز نہیں ہے، چاہے مسجد کے اخراجات ہی کے پورا کیوں نہ کیے جائیں اس سے پھر بھی جائز نہیں ہے. جی دکانیں وغیرہ تو وہ اگر مسجد کی باہر ہیں اور مسجد کی طرف سے وقف کیے ہیں اور اس لیے کہ بھائی مسجد میں خرچہ ہوں تو وہ تو مسئلہ نہیں ہوتا اس کا. یہ پہلے سے ہی ایسا ہے کہ ایک مسجد ہے، مسجد کی ایک زمین ہے، وہاں جو ہے وہ کھدائی کی جا رہی ہے اور وہاں کی مٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے اس فیکٹری کے لیے، یا وہاں فیکٹری بنائی جائے گی جو مسجد کی زمین ہے وہاں، تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، وہاں آپ فیکٹری کا کام یا کارخانے کا کام انجام نہیں دے سکتے. 5واں نمبر مسجد کے، میں پڑھتا ہوں، مسجد کے صحن کے ایک گوشے میں کتاب خانہ یا میوزیم بنانا مسجد کے حال اور صحن کے وقت کی کیفیت کے مخالف یا مسجد کی عمارت میں تغییر کا باعث ہو یعنی تبدیلی کا، تو جائز نہیں ہے. مثلا آپ مسجد کے اندر ایک لائبریری بناتے ہیں، حالانکہ وقف کے اندر یہ شرط نہیں تھی کہ آپ وہاں کیا بنائیں، لائبریری بنائیں، یا کون سی چیز بتا رہے ہیں، یا میوزیم بنا دیں، آپ کوئی قدیمی چیزیں رکھیں مسجد کے اندر، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہاں اگر وقف میں آ گئی ہوں، بھئی وقف کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ یہاں مسجد کے علاوہ اگر لائبریری بھی اندر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پھر یہ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. یا پھر جو ہے وہ مسجد کی عمارت میں تغییر کا سبب بنے کہ ایک مسجد کو تبدیل کر دیا جائے لائبریری بنا کر، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس مقصد کے لیے مسجد سے متصل کسی جگہ کا انتظام کیا جائے، مسجد بنائی جائے اور مسجد کے ساتھ ایک دوسری عمارت کھڑی کر دی جائے. مسجد کے اندر کیوں بنائی جا رہی ہے، اثر نہ بنائیں اس میں، مسجد کے ساتھ ایک دوسری عمارت کھڑی کر کے وہاں لائبریری بنا دیں. ضروری ہے کہ آپ مسجد کے اندر ہی بنائیں. اس کے بعد 6واں مسئلہ مسجد کے پانی کو ذاتی استعمال میں لانا جیسے پینا اور چائے بنانا وغیرہ کے بارے میں اگر معلوم نہ ہو کہ یہ پانی صرف نماز گزاروں کے وضو کے لیے وقف ہے اور اس محلے کے عرف میں یہ رائج ہو کہ ہمسایہ اور راہگیر یعنی چلتے پھرتے لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا کے طور پر آپ کے علاقے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کے اندر ایک ٹھنڈا کولر کی جو ہے پانی کی جو ہے وہ مشین لگی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھنا یہ ہے وہ مشین، اچھا وہ پانی کی مشین کہیں یا ویسے ہی پانی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پانی مسجد کے اندر ہے وقف ہے فقط نمازیوں کے لیے کہ وہ وضو کریں، تو پھر دوسرے شخص کا اس مسجد میں آنا
اور وہاں سے پانی بھرنا اور اپنے گھر لے جانا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر پتہ نہیں ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو اس کے لیے معاف ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے کہ یہ فقط پانی نمازیوں کے لیے ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے جی۔ ہاں یہ پھر آگے انہوں نے یہی بتایا، اگر عرف وہاں کا ایسا ہے کہ وہاں کی پبلک ایسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پانی بھرتی ہے، لے جاتی ہے، پیتی ہے، مختلف کام استفادہ کرتی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر نہیں روک رہا تو اس کا مطلب یہ فقط نمازیوں کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے بھی استعمال کے لیے قرار دے دی گئی ہے کہ وہاں سے وہ مسجد سے پانی بھریں یا مسجد کا پانی پئیں وہاں سے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگرچہ اس سلسلے میں احتیاط بہتر ہے، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دوسروں کے لیے بھی پانی ہے یا نہیں نمازیوں کے علاوہ، تو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ احتیاط کریں۔ آگے سے آپ پڑھیں۔ احتیاط کریں تھوڑا زور سے۔ اسی طرح اگر مسجد کا دشمن کے برابر میں ہے تو ان قبور پر پانی چھڑکنے کے لیے مسجد کے پانی سے استفادہ کرنا کہ جو اس سے باہر ہے، اگر لوگوں میں رائج ہو اور اس پر کوئی اعتراض نہ کرے اور اس بات پر کوئی دلیل نہ ہو کہ اگر کہ پانی صرف وضو اور طہارت کے لیے وقت ہے تو اس استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں دیکھیں بعض اوقات یہ تو بہت ہوتا ہے، گاؤں دیہات کے اندر آپ جا کے دیکھیں، مسجد کے ساتھ ہی کیا بنی ہوئی ہے، مسجد کے ساتھ قبرستان بنا ہوا ہے، اور معمولاً اب یہاں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ رائج ہے ہمارے یہاں، قبروں کے لیے کچھ پانی لے کے جاتے ہیں، چھڑکیں اور اس کے اوپر گلاب وغیرہ پھینکیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے تو وہ لوگ مسجدوں سے پھر بھر کے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ معمول کے مطابق ہے، ایسا ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا پانی بھرنے کو، اور وہاں سے پھر بھر کے قبروں کے اوپر چھڑکتے ہیں، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن فرض یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ نہیں اجازت نہیں ہے، یہ جو پانی ہے مسجد کا فقط نمازیوں کے وضو کے لیے ہی استعمال ہوگا اور کسی اور کام کے لیے شرط یعنی اجازت نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی وہاں سے پانی بھر کر اپنی قبروں پر جا کے چھڑکتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں کے لوگ اس کو کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں، کہ وہ مثلا اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہر کوئی ایسا کرتا ہے، ہر کوئی پانی بھرتا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 7واں آپ پڑھیں۔ اگر مسجد کے شرائع حصے میں مسجد کے شرعی احکام سے آگاہی نہ ہونے کی صورت میں کمرے بنایا جائے تو واجب ہے کہ کپڑوں کو توڑ کر چھت والی حصے کو سابقہ حالت میں واپسی پر لایا جائے۔ اسی طرح اگر اس جگہ پر جہاں پہلے مسجد کی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے چائے وغیرہ بنانے کا کمرہ بنا دیا جائے تو واجب ہے کہ اس جگہ کو مسجد کی حالت پر واپس پر لایا۔ ہاں اب مثلا مسجد کے اندر آپ تصرف کر کے مثلا فرض کریں ایک پیش امام ہے، وہاں نماز پڑھاتا ہے، مولانا صاحب ہے، ان کے لیے کوئی جگہ کا بندوبست نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا، مسجد کی چھت کے اوپر 2 کمرے اس کے لیے بنا دیے، تو یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو ضروری ہے کہ توڑ دیا جائے۔ نیچے کا آئے گا بھی، پریشان نہ ہو۔ چھت کے اوپر ایسی کوئی چیز بنانا، کمرے بنانا، چاہے کسی کی رہائش کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، مسجد کی چھت پر بنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر مسجد کے اندر کوئی ایک ایسا کمرہ بنا دے، چھوٹا سا باورچی خانہ بنا دے جس پر وہ چائے وغیرہ، ایران کے اندر تو بہت ہے، یہاں تو نہیں ہے، ایران کے اندر کیا ہوتا ہے مسجدوں میں ایک چھوٹا سا بنا دیا جاتا ہے جہاں وہ ہر وقت جو ہے وہ کعوہ بنتا رہتا ہے، پھر نماز جب فارغ ہو جاتے ہیں دعا وغیرہ کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے کپ دیے جاتے ہیں چائے کے۔ جی لاہور میں، یہاں گاؤں میں، اچھا آپ کے وہاں بلتس ہے گلگت میں، تو وہاں آپ لوگوں کے ہاں زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے جو فرہنگ ہے وہ ایرانی اس سے آشنا ہے۔ آپ لوگ میرے خیال میں جیسے عید نوروز مناتے ہیں، کرتے ہیں نا، وہ ایرانیوں کی جو ہے وہ شاید آپ لوگوں کے جو پرانے لوگ ہیں آپ کے، کیونکہ علماء بہت آئے ہیں ایران کی طرف، پھر وہاں سے وہ پڑھ کر تعلیم حاصل کر پھر وہاں ان لوگوں نے یہ چیزیں رائج کی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے بہت پرانے علماء جو ہے وہ جاتے تھے عراق یا مثلا ایران وغیرہ کے اندر۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں پھر بنانا، کچن بھی اگر بنا دیا گیا ہے اور مسجد کے اندر اور مسجد کی اجازت کے یعنی اس میں استعمال کے خلاف ہے، تو وہ ہمیں کیا کرنی پڑے گی، توڑ کر پھر مسجد کو وہاں پلٹانا پڑے گا۔ 8ویں نمبر مسئلے کے اندر بیان ہو رہا ہے، توجہ دیں،
اگر مسجد کے صحن سے کچھ درخت اکھاڑنے کو وقف میں تغییر اور تبدیل شمار نہ کیا جاتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں اور اکھاڑنے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ اکھاڑنے کی وجہ سے یہ نہیں ہے، مثلا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مسجد کو ختم کر رہے ہیں، مسجد کو آپ خراب کر رہے ہیں یا مسجد کے جو ہے وقف کے خلاف کام کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو اس وقت جو ہے اس کو توڑنا اکھاڑنا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اگر مسجد کے صحن سے کچھ درخت اکھاڑنے کو وقف میں تغییر اور تبدیل شمار نہ کیا جائے، یعنی وقف جو چیز کی گئی ہے مسجد میں اس کے خلاف کام نہیں ہو رہا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 9 نمبر، مسجد میں میت کا دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں میت کو ہم دفنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر مسجد میں اگر وہ بھی مسجد اگر حساب ہو رہی تو نہیں دفنا سکتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے اس کا مسئلہ، دیکھیں آگے آ رہا ہے پورا مسئلہ دیکھیں۔ پھر مسجد میں میت کا دفن کرنا جائز نہیں ہے اور میت کی اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ مجھے فلاں مسجد میں دفن کیا جائے، مگر یہ کہ صیغہ وقف جاری کرتے وقت مسجد میں دفن کرنے مستثنا کیا گیا ہو۔ یعنی کیا مطلب، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، جب مسجد وقف کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ وقف کر رہا ہوں مسجد نماز کے لیے اور یہاں دفنا بھی سکتے ہیں۔ اگر کوئی دفنانا چاہے مسجد کی صحن میں یا مسجد کے اطراف میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ وقف کے صیغہ جو وقف آپ کر رہے ہو، وقف کا جو صیغہ پڑھ رہے ہو آپ، اسی میں ہی آپ اس کو استثناء کر دیتے ہو کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے، دفنا سکتے ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں فقط کہا کہ یہ مسجد فقط نماز کے لیے ہے تو پھر وہاں دفنانا جائز نہیں ہے۔ تو شاید ممکن ہے وہاں وقف کرتے ہوئے یہی کہا گیا ہو کہ یہاں دفنایا جا سکتا ہے، دفن کی اجازت ہو وقف کے اندر ہی، ٹھیک ہے۔ 10واں نمبر مسئلہ، مسجد میں نمازیوں کے لیے مزاحمت پیدا کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا مسجد میں قرآن کریم احکام اور اسلامی اخلاقی تعلیم دینے اور انقلابی ترانوں کی مشق کرنے میں اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے جب نمازیوں کے لیے مزاحمت نہ ہو۔ آپ ایک شخص نماز پڑھنے آیا ہے اور وہاں آپ جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں زور زور سے، یا ترانے چلا رہے ہیں اسلامی ترانے، یا کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اسلام کی، کیا ہوا، کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ، تو اس میں اگر مزاحمت ہوتی ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے نماز گزار کو، تو وہ پھر کام صحیح نہیں ہے۔ آخر میں پڑھیں ثقلین صاحب۔ مسجد کے تہخانے کو 3 شرطوں پر کرایہ پر دیا جا سکتا ہے۔ مسجد کا عنوان نہ ہو، مثلا وہ تہ خانہ عنوان نہ ہو، کیا مطلب؟ یہ مار رہے ہیں سائڈ سے، مسجد کا عنوان نہ ہو، مطلب اگر مسجد کا مسجد کی تصویر نہ دی ہو شاید، یعنی مسجد شمار نہ ہوتی ہو، مسجد فقط جو ہے جو بنی ہوئی ہے زمین کے اوپر وہی مسجد ہے، لیکن اس کو پھر سائڈ سے کھود کے جو تہ خانہ بنایا گیا ہے، وہاں مثلا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ایران کے اندر تو ایسے وہ تہ خانے بعض اوقات کچن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی مسجدیں کے نیچے، وہ تو انڈر گراؤنڈ مسجد ہی ہو گئی نا۔ اب ہماری بات چل رہی ہے کہ اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، تہ خانے میں ہم یا تو مثلا واش روم وغیرہ بنا رہے ہیں، ٹوائلٹ مسجد والوں کے لیے، یا مثلا ہم نے جو ہے کچن بنا دیا یا کچھ اور چیز بنا دی ہے رہنے کے لیے، اگر وہ مسجد پر اس کا عنوان نہیں آتا، مسجد کا نام نہیں آتا اس کے اوپر، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہاں اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جز نہ ہو جو کہ جس کی مسجد کو ضرورت، ہاں وہ زیر زمین یا وہ انڈر گراؤنڈ ایسی جگہ بھی نہ ہو جو مسجد کے لیے ضروری ہو۔ مثلا فرض کریں ابھی جیسے ہم نے کہا مسجد باہر ایسی جگہ پر بنی ہوئی ہے کہ ہم واش روم وغیرہ نہیں بنا سکتے، تو ہمیں مجبوری ہے کہ مسجد کے لیے ہم نیچے اس کے تہ خانے میں اس طرح کے واش روم وغیرہ بنائیں، اور مسجد کی ضرورت بھی ہے وہ، تو پھر آپ کرائے پہ نہیں دے سکتے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اس کا وقف انتفاع نہ ہو، ہاں اس کا جو وقف ہے وقف انتفاع نہ ہو، بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وقف منفعہ نہ ہو۔ ہاں مثلا اگر وقف جو ہے وہ فرض کریں ایسا وقف ہے، اب یہ میں بھی خود پہلی دفعہ اس اصطلاح کو دیکھ رہا ہوں،
ظاہراً یہاں مراد ایسی ہے کہ وقف جو ہے نا وہ وقف انتفاع نہ ہو. مثلا بعض وقف ایسے ہوتے ہیں کہ جو فائدہ اٹھانے کے لیے کیے جاتے ہیں, جن سے کوئی نفع اٹھایا جاتا ہے, نفع لیا جاتا ہے. کیا ہوا, ٹائم ہو گیا ہے؟ تو جب تک آپ اٹینڈنس شیٹ لے کر آ جائیں. وہ خمس کا جو آپ نے کہا تھا, پتہ نہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دوست نے, آپ تو کل نہیں آئے تھے نا, گفٹ پر خمس ہے, انہوں نے کہا تھا نا, ان کو بتا دیجیے کہ مل جائے تو. توضیح مسائل میں دیکھا, اگر سیستانی کہتے ہیں کہ گفٹ کے اوپر خمس ہے, اگر وہ اس صورت میں کہ گفٹ آپ کو ملا ہے اور پورا سال پڑھا رہا ہے, یہ ٹریفیاں یہ بھی گفٹ ہی ہوتا ہے, انعام بھی گفٹ ہی ہوتا ہے. اور وہ بھی اگر شوبیز نہیں رکھا ہوا, آپ نے ایسے ہی رکھ دی ہے اپنے پیٹی وغیرہ کے اندر یا کسی تو پھر مسئلہ نہیں, وہ استعمال ہو رہا ہے. اگر نہیں رکھا ہوا اور آپ نے اپنے جو اکٹھے کر کے کسی بیگ وغیرہ کے اندر رکھ دیے تو پھر وہ اس طریقے سے شمار نہیں ہوں گے. تو لہٰذا گفٹ وغیرہ کے اوپر اگر آپ نے پورا سال اس کو استفادہ نہیں کیا اس گفٹ کو, اور آپ کے ایک منفع اور شمار ہوتا ہے, تو اس پر آپ کو جو ہے وہ خمس دینا پڑے گا. باقی یہ جو وقف انتفاع ہے اس کو میں دیکھوں گا بعد میں, اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد علی محمد کی ذات پر.